السلام علیکم۔ خوبصورت لفظوں کا سفر، کہانی محبت دل پر دستک، ایپیسوڈ 35۔ کہانی کو آگے سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب، کہانی کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں بتائیں آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ بے ایمانی تو تب ہوگی جب میں اپنی گزشتہ زندگی اور اس کی یادوں کو آئندہ زندگی میں ساتھ لے کر چلوں گی۔ اپنی وزنی اوقات میں تو میں 100-200% پر یقین ہوں کہ دلہن تو میں شمائل خان ہی کی بنوں گی۔ وہ بہت سنجیدگی اور پر یقین انداز میں بولتی نوفل کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اوکے ڈن، اب تو تم اچھے سے خواب دیکھو۔ یقیناً دل میں مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے۔ اف کرنے سے پہلے زالے نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرا کر رہ گیا۔ کون سے خواب؟ کہاں کے خواب زالے بیوی؟ میں تو ان اندیکھے خوابوں کی تعبیریں ہاتھ میں لیے شدید کھڑا ہوں۔ جو خواب میں نے دیکھے تھے ان کی تعبیریں اتنی بھیانک تو نہیں ہو سکتی۔ وہ تو گل رنگ خواب تھے، تتلیوں کے پروں جیسے۔ شاید تبھی ان کے رنگ دھوکہ دے گئے۔ وہ رخصتی سے پہلے کسی طور بھی اپنی سسرال جانے کو تیار نہیں تھی، مگر زوہی بھی اپنے نام کی ایک تھی، اس کے سر پر کھڑی ہو گئی۔ اب اگر تم نے مجھ سے ساتھ چلنے کو کہا تو میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ صبا نے غصہ دکھایا، مگر زوہی کو اس نے زیادہ پیش آ رہا تھا۔ یہ نکاح ہوا ہی اس لیے ہے تاکہ تم آرام سے سارے فنکشن اٹینڈ کر سکو۔ اس نے حقیقت واضح کی تھی، جو کہ وقتاً سچ تھی۔ صبا کی شرمیلی طبیعت سے واقفیت کی بنا پر ہی یہ قدم اٹھایا گیا تھا، مگر الٹے لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ منگنی کے بعد تو وہ نوفل کا سامنا کر ہی لیتی، مگر یوں نکاح کے بعد اس کے سامنے جانا، وہ بھی رخصتی سے پہلے 1-2 روز پہلے، اس کو اب بھی سے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ شرم کرو صبا، تم دلہن کی بہن ہو۔ تم جا کے بھابھی کو مہندی نہیں لگاؤ گی تو رسم کا کیا خاک مزہ آئے گا؟ لائبہ نے اسے جذباتی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ سب بالکل تیار تھی، ایک وہی ڈھٹائی کی طرح اپنی ضد پر اڑی بیٹھی تھی۔ میں اتنی بہادر نہیں ہوں، دیکھو تمہارا پردہ کرا دیں گے نوفل بھائی سے۔ عائزہ نے وعدہ کیا، مگر وہ اپنے تمام کزن کی شوخی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب ان دونوں کا ریکارڈ لگانے سے باز نہ رہ سکیں۔ دفتن وفتن سبھی اس کے ساتھ سر پھوڑ چکے تھے، مگر وہ اپنے کمرے میں گھسی بیٹھی تھی۔ لو بھلا یہ کوئی بات ہے؟ اس کی سسرال میں کیا کہو گی میں جا کر؟ تائی جان حد درجے متفق تھی۔ میں دیکھتا ہوں، آپ پریشان مت ہو۔ معید اپنی تسلی دیتا صبا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، جہاں داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر زوہی پر پڑی تھی۔ گرین اینڈ گولڈن براؤن چوڑی دار پاجامے اور شرٹ میں ملبوس اورنگ کے گولڈن براؤن دوپٹے کو بازوؤں میں سنبھالتی وہ بڑی محنت سے اپنی کلائی پر گجرا لپیٹ کر نگاہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ معید بھائی کہیں سب چلے تو نہیں گئے؟ عائزہ کی کلائی میں چوڑیاں پہنانے کے بعد لائبہ پلٹی تو دروازے میں دفتن معید کو دیکھ کر تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ دفتن گڑبڑایا، کھنجل سا بالوں میں ہاتھ پھیرتا اندر آ گیا۔ زوہی غیر محسوس کن انداز میں رخ پھیر کر عائزہ سے گجرا بندھوانے لگی۔ تم کیوں نہیں جا رہی؟ اس کا رویہ سخت صبا کی طرف تھا، جو معید کو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے کنونس کرنے آیا تھا، سو وہ فوراً رونے کو تیار تھی۔ ہم سب تو اسے سمجھا کے تھک گئی ہیں، مگر اس کی نہ ہاں میں نہیں بدل رہی۔ لائبہ نے شکایت کی تو وہ استفہامیہ نظروں سے صبا کو دیکھنے لگا۔ کل والے مہندی کے زرد جوڑے میں ملبوس دونوں کلائیوں میں سبز اور زرد چوڑیاں اور گجرے پہنے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، مگر اتنی ہی خائف بھی تھی۔ اور پھر وہ معید کے کنونس کرنے سے پہلے ہی رو دی۔ وہ 2 دن بعد تو یوں بھی جا ہی رہی ہوں، پھر آپ لوگ مجھے وہاں بھیجنے پر کیوں بازر ہیں؟ اس کا انداز نہ صرف جذباتی ہونے
بلکہ جذبات کر دینے والا بھی تھا۔ معید کے لیے یہ سچویشن بہت غیر متوقع تھی۔ اوکے مت جاؤ، مگر رونے کی کیا بات ہے؟ وہ گڑبڑایا تو وہ سب ہنسنے لگی۔ معید نے انہیں خفیف سا گھورا تھا۔ معید بھائی، اگر یہ آج کل نہیں گئی تو کل بھی نہیں جائے گی، لائبہ نے ہنسی روکنے کی تکلیف کیے بغیر کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے صبا کو دیکھنے لگا۔ تک بھی کوئی نہیں بنتی؟ میں انس بھائی کی شادی کی مووی دیکھ کر انجوائے کر لوں گی، اس نے بہت نروٹھے اور مگر روندھے ہوئے لہجے میں کہا تو معید بھی ہلکی سی سانس بھر پلٹ گیا۔ جوہی نے سارے گھر میں یہ خبر نشر کر دی کہ باوجود وکیل ہو جانے کے صبا بی بی بھائی کی شادی میں شرکت کرنے سسرال جانے کو تیار نہیں ہے۔ زیادہ زور مت دے آپا، ساری بات تو اس کے دل کی ہے، اگر اس کا دل نہیں مانتا جانے کو تو رہنے دیں، چچی جان کی سنجیدگی سے کہتے ہوئے تائی جان کی پریشانی ختم کی تھی۔ میں تو اس لیے پریشان ہوں صالح کہ اس بات کو محسوس نہ کرے کہ ہماری بہو کو گھر چھوڑ آئیں۔ وہ تو خوش ہوں گی کہ اتنی شرم و تہذیب والی بچی ہے، انہوں نے تسلی دی تو تائی جان نے صبا کی کھچائی کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، اور واقعی وہاں صرف صالح بیگم ہی نہیں باقی سب نے بھی صبا کی شدت کو محسوس کیا تھا، مگر چچی جان نے بہت مناسب الفاظ میں انہیں وجہ بتائی، مگر کزن اور دوستوں نے اسی بات کو لے کر نوفل کو تنگ کر ڈالا تھا۔ ان کو تو بھول کر بھی نہ آئی ہماری یاد، ہم انتظار شوق میں جہاں سے گزر گئے۔ اظہر نے طائف بھری آہ کے ساتھ کہا تو سب کے کہا پر وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ واقعی ایسا ہی تو ہو رہا تھا، ابھی نہ صحیح مگر کبھی تو اس نے صبا میر کا انتظار کیا تھا، مگر اس نے تو آج بھی کسر اٹھا رکھی تھی، کتنی آسانی سے وہ اسے اس قدر تباہ کر گئی۔ السلام علیکم۔ جوہی اور حمرا نے بہت اچانک اٹیک کیا تھا۔ نوفل کے ہونٹوں پر خیر سگائی کی مسکراہٹ پھر گئی۔ اس نے بہت بشاشت سے سلام کا جواب دیا۔ آپ کیوں سب سے چھپتے پھر رہے ہیں؟ جوہی نے سالی بہنوئی والی چھیڑ چھاڑ کا آغاز کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بہت اعتماد بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو اس کی وجاہت سے متاثر ہوئے جوہی کو صبا پر رشک آیا تھا۔ کاٹن کے سفید گلف شلوار سوٹ اور لیدر کی سیاہ چپل پہنے وہ اپنے لمبے چوڑے سراپے کے ساتھ بے حد متاثر کن اور معمولی ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ جوہی نے شرارت سے کہا تو دل پر جبر کرتے ہوئے وہ اسی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو اب بتا دیجیے۔ اب بتانے میں کیا مزہ، وہ بے نیازی سے بولی۔ پھر اسے دفتر یاد آیا تھا۔ اور اس روز آپ ریسٹورنٹ میں کیوں نہیں آئے؟ اس نے ڈپٹ کر پوچھا تو بہت سے تکلیف دو لمحے نوفل کے اعصاب کو پلاسٹک کی طرح مائع کھینچ لے گئے۔ یوں ہی بہت امپورٹنٹ میٹنگ آ گئی تھی، اس نے بدبخت ہونٹ پھیلائے۔ صبا آپی نے تو شکر ادا کیا تھا، بلکہ وہ تو جوہی آپی کو بھی ڈانٹ رہی تھی، پہلے ہی وہ اتنی مشکلوں سے اس شادی پر رضامند ہوئی تھیں۔ حمرا ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، اور یہ سب نوفل کے استعانت سے بہت بڑھ کر تھا۔ وہ حمرا کی باتوں کے جواب میں جوہی کی آنکھوں میں اتری فہمائشی دیکھ چکا تھا۔ کہاں کوئی فائنل ڈسٹرب تو صبا ہی کا تھا، فائنل ڈیسیژن تو صبا ہی کا ہے، اس نے صفائی پیش کرنے والے انداز میں کہا، مگر الف ایک کی اسٹوڈنٹ ابھی نگاہوں کی زبان اور لہجوں کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہی کہاں تھی۔ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی، وہ تو فالتو تھا نا، اور اس سے پہلے جو رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اور جہاں چاہیں وہاں کر دیں مگر یہاں نہیں۔ حمرا، جوہی نے دانت پیس کر اسے گھورا تھا، پھر نوفل کی طرف متوجہ ہو کر اسے اصل بات بتانے لگی، جو وہاں کھڑا نوفل برداشت کیے نہ جانے کو کون سی منزلیں طے کر چکا تھا۔ مگر اسی وقت زالے کی انٹری ہو گئی تو اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی، اور یوں بھی ان سب کے لیے تو اس میں کچھ بھی خاص بات نہیں تھی، اس لیے جوہی کو دوبارہ نوفل سے بات کلیئر کرنے کا خیال آیا ہی نہیں۔ اور ادھر وہ ایک اندیکھی مگر جھلسا دینے والی آگ میں جلتا رہا تھا، اور جہاں سب کے لیے صبا کا
آنا افسوس کا باعث بنا۔ وہیں ادنیہ اپنے آپ کو کامیابی کی پہلی سیڑھی پر کھڑا محسوس کیا تھا۔ قدرت بھی تم دونوں کو ساتھ نہیں چاہتی نوفل احمد۔ نوفل کے پتھریلے تاثرات دیکھ کر وہ محظوظ ہوئی تھی۔ اکلوتے بھائی کی شادی میں شرکت نہ کرنے کا افسوس اور دکھ اپنی جگہ، مگر وہ کسی طور پر بارات کے ساتھ جانے کی ہمت نہیں جٹا پائی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم شادی میں شرکت نہ کرنے کے غم میں رو رہی ہو یا کل نہ ہونے والی رخصتی کے خیال سے۔ وہ نہ صرف بار بار خود رو رہی تھی بلکہ باقی سب کو بھی رلا رہی تھی۔ اس پر سرخ مرغی دیکھ کر جوہی نے اتر چڑھ کر پوچھا تو وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ دونوں وجوہات ہی بہت جذبات کر دینے والی ہیں۔ رونا میرا حق بنتا ہے تو تم اکیلی یہ حق باشند شوق ادا کرو، مگر میں اپنا میک اپ خراب کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ جب تم پر یہ موقع آئے گا پھر پوچھوں گی۔ وہ پھر آنکھوں میں آنسو بھر لائی تو اسے لائبہ کے حوالے کرتی وہ خود کلامی کے گجروں کی تلاش میں نکلی تھی۔ ریکارڈ میں اس نے جاوید کو پکڑا تھا۔ فرمائیے۔ کف نیک بند کرتا وہ عجلت میں بولا۔ گجرے کہاں ہیں؟ کون سے گجرے؟ وجی مجھے جانتے ہو نا؟ جوہی خونخوار ہوئی تھی۔ ہاں کبھی یہ دعویٰ تھا، مگر یہ جو چہرے پر آپ نے ڈیکس سی کی ہے نا، اس کے بعد تو امی بھی آپ کو شاید ہی پہچان سکے۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ کیا اتنی بری لگ رہی ہوں میں؟ اس کی پریشانی بہت فطری تھی۔ ابھی آئینہ نہیں دیکھا کیا؟ وہ بڑی ہمدردی سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھا تھا، اس میں تو میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آئینہ جھوٹا تھا، اسے توڑ دیں۔ آپ کو ایک عدد نئے آئینے کی ضرورت ہے جو سچ بولتا ہو۔ وہ جوہی کی پریشانی سے مزے اٹھا رہا تھا۔ اب کی بار اس کی مسکراہٹ جوہی کی سمجھ میں آ گئی۔ بہت خبیث ہو تم جوہی۔ وہی وہ دانت پیس کر بولی تو جاوید کو اس کی خجلت پر ہنسی آنے لگی۔ آپ لڑکیاں بھی نہ بس ایک ہی شے ہی ہوتی ہے، جب تک اپنے حسن کے قصیدے نہ سن لیں چین نہیں پڑتا۔ تمہارا بڑا تجربہ ہے، ابھی تو یہ مشکل یونیورسٹی ہی پہنچے ہو۔ جوہی نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ مشاہدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ ڈیئر۔ اچھا فضول باتیں مت کرو۔ جوہی کو دفتن اپنی 2 سالہ سنسناٹی کا خیال آیا تھا۔ کپڑے کیوں نہیں تبدیل کیے ابھی تک؟ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر پوچھا۔ شاور لینے کے بعد اس نے دوبارہ وہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ ابھی کا پتہ کرنے جا رہا ہوں، کمرے میں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ رات میں امی جان سے کہا تھا کہ ایک بار آئرن پر پھروا کر الماری میں رکھ دیجیے۔